Assalamu alaikum. Welcome back in AI era Islamic Abrahamic Wisdom. تاریخ کی زیادہ تر ریاستیں تنخواہ کو محض ایک خرچ سمجھتی رہیں، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسے ریاست کی اخلاقی ریڑھ کی ہڈی سمجھا۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ اگر تنخواہ نا انصافی پر ہو تو خدمت بغاوت میں بدل جاتی ہے، اگر ادائیگی میں تاخیر ہو تو وفاداری ٹوٹ جاتی ہے، اور اگر معاوضہ سفارش سے ملے تو ادارے اندر سے سڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر نے ایک ایسا آئینی نظام قائم کیا جہاں تنخواہ احسان نہیں بلکہ حق تھی، اور حق صرف خدمت سے پیدا ہوتا تھا۔ آج کی اس قسط میں ہم جانیں گے میریٹوکریٹک سیلری ڈسٹریبیوشن سسٹم، ایک ایسا نظام جو انصاف، مورال اور آئینی استحکام کی بنیاد بن گیا۔ یہ ہے کیس 27۔ جناب ظہیر احمد میر کی کتاب اسلامی فقہ کی بنیادیں، جلد اول، ذیلی جلد سوم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روشنی میں ایک ایسے انقلابی نظام کا جائزہ لینے جا رہے ہیں جس نے حکمرانی کی تاریخ ہی بدل کر رکھ دی۔ ذرا اس سوال پر غور کیجئے۔ یہ ایک ایسا بنیادی سوال ہے جس کا جواب تقریباً 1400 سال پہلے دیا گیا تھا کہ کیا معاوضہ یعنی لوگوں کو تنخواہ دینے کا نظام خود ریاست کے استحکام اور انصاف کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے؟ یہ کوئی معمولی سوال نہیں تھا، بلکہ یہ حکمرانی کے بالکل دل پر ایک گہرا سوال تھا، اور اس کا جواب آپ دیکھیں گے آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا اس وقت تھا۔ تو آئیے اس میں تھوڑا گہرائی سے اترتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی اصول تھا جسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھا تھا۔ اس ایک سوچ نے تنخواہ کو صرف ایک حساب کتاب کے معاملے سے اٹھا کر ریاست کے ایک گہرے اخلاقی آلے میں بدل دیا۔ ذرا سوچئے، اگر تنخواہ غیر منصفانہ ہو تو لوگوں میں ناراضگی پیدا ہوتی ہے، اگر منمانی ہو تو بدعنوانی کو جنم دیتی ہے، اور اگر ادائیگی میں تاخیر ہو تو یہ بغاوت کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اچھا، تو اس شاندار حل کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ مسئلہ تھا کیا۔ اس نظام سے پہلے جو افراتفری کا عالم تھا، آئیے پہلے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس وقت انعامات اور وظائف کا کوئی پکا اصول نہیں تھا، سب کچھ منمانا اور غیر مستقل تھا، جس سے ریاست کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک ایسا نظام تھا جو ذاتی پسند ناپسند پر چلتا تھا، اصولوں پر نہیں، اور اس نقطۂ نظر نے 5 ایسے سنگین خطرات پیدا کیے جنہوں نے حکمرانی کی بنیادوں کو ہی ہلا کر رکھ دیا۔ طرفداری اور حسد سے لے کر بڑے پیمانے پر پھیلی بدعنوانی اور عوامی اعتماد کے خاتمے تک، یہ تمام مسائل غیر منظم معاوضے کے نظام کا سیدھا نتیجہ تھے۔ ظاہر ہے، جب لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی خدمت کی قدر نہیں کی جا رہی تو وہ ادارے سے اپنی وفاداری کھو دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور بیان ہے، اور یہ اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ ریاست کا پے رول سسٹم اس کے انصاف کے نظام سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، وہ دونوں گہرائی سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ اگر تنخواہ کی تقسیم میں انصاف نہیں ہے تو پوری حکومت کی بنیاد ہی کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو اس ساری افراتفری کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بالکل واضح آئینی اصول قائم کیا جس نے معاوضے پر ریاست کے پورے فلسفے کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ صرف ایک پالیسی کی تبدیلی نہیں، بلکہ یہ حکمرانی کی اخلاقیات میں ایک بنیادی تبدیلی تھی۔ یہ نظام ذاتی سخاوت سے ادارہ جاتی حق کی طرف ایک انقلابی تبدیلی تھا۔ اس نے تنخواہ کو ایک ایسا حق بنا دیا جو کمایا جاتا تھا، نہ کہ کوئی ایسا احسان جو کسی پر کیا جاتا تھا۔ اب معاوضہ حاکم کی مرضی پر نہیں تھا، بلکہ فرد کی خدمت اور اس کی اہلیت پر منحصر تھا۔ اب اس سلائیڈ میں جو چیز واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ میرٹ کے معیار کو بالکل نئی تعریف دی گئی۔ اس نے صدیوں پرانی قبائلی درجہ بندی کو توڑ دیا اور اس کے بجائے ریاست کے لیے ٹھوس خدمات پر توجہ مرکوز کی۔ یعنی اب یہ اہم نہیں تھا کہ آپ کون ہیں یا کس خاندان سے ہیں، بلکہ یہ کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ تو یہ نظام کام کیسے کرتا تھا؟ اسے واضح شفاف اقدامات پر بنایا گیا تھا جنہوں نے وہاں ترتیب، انصاف اور احتساب قائم کیا جہاں پہلے ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ ہر قدم کو بہت احتیاط سے ڈیزائن کیا گیا تھا تاکہ نظام کو منصفانہ، قابل اعتماد اور قابل دفاع بنایا جا سکے۔ یہ حکمرانی میں شفافیت کا ایک بہترین نمونہ تھا۔ اچھا، یہاں ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ ہے۔ اس نظام نے سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں کیا، اس کے بجائے اس کا مقصد انصاف کی ایک اعلیٰ اور زیادہ گہری شکل حاصل کرنا تھا۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر لوگ انصاف کو یکساں سلوک سے جوڑ دیتے ہیں۔ اس فلسفے نے سیدھی سادی برابری کو مسترد کر دیا اور یہ دلیل دی کہ حقیقی انصاف کے لیے میرٹ اور خدمت کی بنیاد پر اصولی فرق کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ امتیازی سلوک کی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جس نے زیادہ ذمہ داری اٹھائی، زیادہ قربانی دی، اسے اس کی خدمت کے مطابق ہی معاوضہ دیا گیا۔ یہ تفریق تھی، امتیاز نہیں۔ یہ کتنا زبردست آئیڈیا ہے۔
मुआवजे को काबिले पेशगोई और उसूलों पर मबनी बनाकर इस निजाम ने रिश्वत और सरपरस्ती की कदर को खुद ब खुद कम कर दिया। ये सिर्फ सजा के जरिए नहीं बल्कि अपने डिजाइन के जरिए बदनवानी का मुकाबला कर रहा था। जब लोगों को मालूम हो कि उन्हें उनके हक के मुताबिक बाकायदगी से अदायगी मिलेगी तो वो बदनवानी के शॉर्टकट्स का सहारा क्यों लेंगे? तो हमने देखा कि कैसे एक मुनज्जम निजाम ने अफरा तफरी की जगह ली। अब आइए देखते हैं कि ये 7वीं सदी की जिद्दत आज की मौसर और मुनसिफाना हुक्मरानी के लिए एक लाजवाल नमूना कैसे फराहम करती है। आप हैरान होंगे कि इसके उसूल आज भी इतने ही काबिले अमल हैं जितने 1400 साल पहले थे, और ये टेबल इस ताल्लुक को शानदार तरीके से वाज़े करता है। आज के जदीद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के निजाम अपने पे ग्रेड्स और सर्विस स्टेटस के साथ बराह रास्त इसी इब्तिदाई मॉडल की औलाद हैं। आज हम जिन चीजों को जदीद ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा समझते हैं उनकी जड़ें इसी निजाम में मौजूद हैं। तो अहम नुक्ता यह है कि ये उसूल किसी भी दौर में एक मुस्तहकिम और मुनसिफाना आईनी निजाम के लाजमी सुतून हैं, चाहे 7वीं सदी की रियासत हो या 21वीं सदी की हुकूमत। एक मुनसिफाना पेरोल निजाम के बगैर इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। अगर आपको ये जायजा कीमती लगा तो बराहे मेहरबानी हमारे चैनल AI इस्लामिक इब्राहिमिक विजडम को सब्सक्राइब करें और हमारे काम की सपोर्ट के लिए इसे लाइक और शेयर भी करें। आपकी सपोर्ट हमें इस तरह का मजीद मवाद बनाने में बहुत मदद देती है। आखिर में ये मामला हमें ये सिखाता है कि किसी भी इदारे की रूह इस बात से तश्कील पाती है कि वो अपने लोगों को किस तरह मुआवजा देता है, और ये कि इंसाफ की तलाश एक पे रोल लेजर की खामोश